میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، کوئی کام بھی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ انسان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنے تجربات اور اپنے تجربات کے اعتبار سے سوچ۔ ایک اپنے ذاتی تجربات، ان تجربات کے اعتبار سے اس کی سوچ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ضابطے کائنات کی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صحابہ کرام کی مدد اور نصرت ظاہر کے خلاف کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو غیبی مدد کے ضابطے بتائے ہیں۔ جو مددیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں اور جو مددیں صحابہ کے ساتھ ہوئیں، اس سے کوئی ایک زمانہ بتلانا مقصود نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے اور مدد کے راستے بتلانا مقصود تھا کہ اگر تم نے یہ کیا تو اللہ رب العزت قیامت تک تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ نصرت و مدد کریں گے جتنی مدد نبیوں کی ہے یا جتنی مدد صحابہ کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں، اللہ کی غیبی نصرتیں دو چیزوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی غیبی نصرتیں دو چیزوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی غیبی نصرتیں دو چیزوں کے ساتھ ہیں، ایک انفرادی دعوت اور دوسرے آپس کی اجتماعیت۔ ایک انفرادی دعوت اور دوسرے آپس کی اجتماعیت۔ کام کرنے والوں کی اپنی کمزوریاں، کام کرنے والوں کی اعمال میں غفلت، اللہ تعالیٰ اس سب سے درگزر کر دیں گے، اس سے درگزر کر دیں گے، لیکن اس سے مدد رکے گی نہیں۔ اگر مدد رکے گی تو وہ آپس کی اجتماعیت کے نہ ہونے سے اور انفرادی دعوت میں کمی کرنے سے اسے اللہ کی غیبی مدد رک جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ دو سبب ہیں بنیادی اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نازل ہونے کے، ایک انفرادی دعوت اور دوسرے آپس کی اجتماعیت۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا غیبی مددیں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا الذی یراک حین تقوم، کہ اللہ وہ ذات ہیں جو آپ کو اس وقت خاص توجہ فرماتے ہیں آپ کی طرف جس وقت آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ حین تقوم، آپ لوگوں میں بیان فرماتے ہیں، آپ لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو خاص، اللہ تعالیٰ توجہ خاص سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، لیکن انفرادی دعوت یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نزول کا سبب ہے۔ انفرادی دعوت یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نزول کا سبب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انفرادی دعوت میں ہر شخص کو اپنے مقام، اپنی حیثیت، اپنے درجے سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری بات کہ نبوت کی لائن کی جو اصل اذیتیں ہیں، نبوت کی لائن کی جو اصل اذیتیں ہیں، وہ اذیتیں انفرادی دعوت میں ہیں، وہ اذیتیں انفرادی دعوت میں ہیں۔ نبوت کی لائن کی جو اصل اذیتیں ہیں وہ انفرادی دعوت میں ہیں، اس لیے کہ اجتماعات میں، کام کے ماحول میں، نصرت کے ماحول میں، جہاں کام کی شکلیں ہیں وہاں تو کام کرنے والوں کا استقبال ہوگا، وہاں کام کرنے والوں کا استقبال ہوگا۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت۔
وہاں کام کرنے والوں کا استقبال ہوگا، اس میں اکرام ہے، اس میں آپ کو طلب کیا جائے گا، اس میں آپ مطلوب ہوں گے، اس میں نمود گرانی کی اذیت نہیں ہے۔ نمود گرانی کی اذیت وہاں ہے جہاں کام کا تعارف نہ ہو، جہاں کوئی آپ کو جانتا نہ ہو، وہاں دعوت دینے میں جو نمود گرانی کی اذیتیں ہیں وہ اذیتیں استقبال کے زمانے میں نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے انفرادی دعوت دینے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی طور پر دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ کی کیا مددیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا مددیں آئی ہیں، انہیں جاننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کے لیے ذمہ داری کا ادا ہونا شرط ہے۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود جا کر دعوت دیں۔ دیکھو میں تم سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کام کے دو رخ ہیں، کام کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ لوگ کام کرنے والے کے پاس آئیں کام کی طلب کو لے کر، امت کام کرنے والوں کی طرف آئے کام کی طلب کو لے کر، اور یہ یوں سمجھیں کہ بھئی ہم عمومی کام کی سطح سے تو گزر چکے ہیں، اب تو ہمارے ذمے آنے والوں کی طلب کا پورا کرنا ہے۔ دیکھو میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے ذمے آنے والوں کی طلب کا پورا کرنا ہے۔ اب تو ہم عمومی کام سے گزر چکے ہیں، اب تو ہمارے ذمے آنے والوں کی طلب کا پورا کرنا ہے۔ بس یہ خیال گشت کو، انفرادی ملاقاتوں کو اور بے غرض بندوں میں جا کر انہیں تیار کرنے کو ان سارے کاموں کو نظر میں ہلکا کر دے گا، ان کاموں کو نظر میں ہلکا کر دے گا، ان کاموں کو نظر میں ہلکا کر دے گا۔ حالانکہ جتنے بھی اجتماعات ہوئے دور نبوت میں وہ سارے اجتماعات انفرادی محنت، انفرادی دعوت کا ہی نتیجہ تھے۔ اگر ہم انفرادی دعوت کو چھوڑ کر اجتماعات کو اس سے بہتر سمجھنے لگے تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا راستہ بند کر دیا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ آپ سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ، ایک آدمی کو دیکھا اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے گھر جا رہا ہوں، گھر والوں کے پاس۔ فرمایا آپ نے کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اسے گواہی دو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے؟ اس بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے صحابہ کو پیش نہیں کیا گواہی کے لیے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کے اوپر جو کھجور کا گچھا یا خوشہ لٹکا ہوا ہے، یہ کھجور کا گچھا یا کھجور کا خوشہ یہ گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ وہ خوشہ اترا درخت سے اور اتر کر چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہرا
آپ نے اس دیہاتی کے سامنے 3 مرتبہ اس کھجور کے خوشے سے گواہی لی. اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے عرض کیا دیہاتی نے اس بات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. انفرادی دعوت ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد کن شکلوں میں آتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دیہاتی کو دعوت دی. اس نے کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس درخت کے اس وادی کے کنارے جو درخت کھڑا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہاں سے وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. 3 مرتبہ آپ نے اس سے گواہی لی. 3 مرتبہ اس نے گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. غیبی مددیں اسے کہتے ہیں کہ غیر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائیں. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. انفرادی دعوت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہدایت مقدر میں ہے ان کے تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دیں گے. لیکن اگر مسلمان دعوت پر نہیں ہے تو یاد رکھو کہ مسلمان نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو ذمہ داری ادا نہیں ہوئی اور ذمہ داری ادا نہ ہوگی تو غیبی مددیں نازل نہ ہوں گی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. لوگوں نے کہا انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے, ان کو تو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں. دعوت دینے والوں نے کہا ہمارے دعوت دینے کے دو وجہ ہیں. ایک تو ہم اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. داعی جو ہوتا ہے وہ پر امید ہوتا ہے. داعی ہمیشہ پر امید ہوتا ہے. داعی ہمیشہ پر امید ہوتا ہے, حالات کیسے بھی ہوں وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے. مجھے ایسا فرماتے تھے جو ہی تم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے اللہ تعالی فوراً تمہارے کام میں لگ جائیں گے. اللہ فوراً تمہارے کام میں لگ جائیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد میں لگ جائیں گے. ہم نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت, آگے بڑھ جاؤ, انفرادی دعوت کہ یہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی غیب بندوں کے نازل ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے چلے, آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا. آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا. آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات بھی سن لی اور قوم کا جواب بھی سن لیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا اس بات کا کہ انہوں نے بات نہ مانی اور یہ جہنم کے راستے پر چلے. اتنا غم تھا آپ کو کہ قرن سعالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا. غم کی وجہ سے قرن سعالی پر پہنچے تو اچانک ایک آواز آپ نے سنی آسمان سے. آپ اس آواز سے متوجہ ہوئے یہ کیسا شور ہے, کیسا دھماکہ ہے. روایت میں ہے کہ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے, عرض کیا کہ جی ہاں یہ دھماکہ اور یہ آواز ہمارے اترنے کی تھی. اللہ تعالی نے آپ کے دعوت دینے کو دیکھ لیا, آپ کی بات سن لی اللہ نے اور قوم کا جواب بھی سن لیا.
ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ دو پہاڑ جبل احمر اور جبل ابو قبیس، ان دونوں کے درمیان جتنا یہ مکہ آباد ہے ہم ان سب کو کچل کر ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ فرشتہ بھیجا ہے جو سارے پہاڑوں کے نظام کو دیکھتا ہے، دونوں پہاڑوں کو سرکائے گا اور آپس میں ملا دے گا، دونوں کو آپس میں ملا دے گا، ایسا ملا دے گا کہ ان کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان کوئی ایک ریخ، کوئی ایک بال باقی نہیں رہے گا۔ اس درمیان میں جتنے بھی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جب اللہ تعالی کی طرف سے قوم کے عذاب کی پیشکش کی گئی تو انبیاء علیہ السلام نے قوم پر عذاب کو قبول کر لیا۔ جی ہاں، عذاب آ گیا، قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی دعوت میں اور آپ کے کام کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کی بھی ہلاکت نہیں چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو ہلاک نہ کیا جائے، میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ سنو غور سے، فرشتے نے کہا اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات مقدر ہو چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک تو یہ بات طے ہو کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو ہٹاؤ راستے سے تاکہ میرا کام چلے، آپ نے فرمایا کہ ان ستانے والوں کو باقی رکھا جائے، ستانے والوں کو باقی رکھا جائے۔ انہیں ہلاک کر دیا گیا تو جو ان کی پیٹھ میں اولادیں چھپی ہوئی ہیں، جو آئندہ نسل پیدا ہونی ہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے تو میں ان کی اولاد کو دعوت دوں گا۔ اللہ اکبر، میں نے تو اس